السلام علیکم۔ 13 جنوری 2024 کو آپ یہ ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں مبارکباد دینا چاہوں گا محترمہ جناب غریدہ فاروقی صاحبہ کو، جنہوں نے ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ ان کی صحافت صرف نون لیگ کی خوشامد ہے۔ ان کے پاس تجربہ، تحقیق، معیار اور اقدار نام کی کوئی چیز نہیں، جس کا ثبوت یہ دو ٹویٹس ہیں۔ جولائی 2023 میں غریدہ صاحبہ نے پیشن گوئی کی تھی کہ جہاں سے آغاز وہیں سے اختتام، پی ٹی آئی کا دھڑن تختہ، عمران خان ختم شد، خدا پیمان عمران خان۔ پرویز خٹک محمود خان کی جانب سے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین بنانے کا اعلان، عمران خان کے پی میں ختم شد۔ تو غریدہ فاروقی کو میں خصوصی طور پر یہ بتانا چاہوں گا کہ پرویز خٹک صاحب نہ صرف الیکشن بری طرح سے ہار گئے بلکہ انہوں نے سیاست سے ہمیشہ کے لیے علیحدگی کا فیصلہ کر لیا ہے، یعنی عمران خان کے خلاف بننے والی پی ٹی آئی پارلیمنٹیرین ختم شد۔ اس کے بعد جہانگیر ترین صاحب جو آئی پی پی کے بانی صدر قائد تھے، وہ بھی الیکشن بری طرح سے ہارنے کے بعد ہمیشہ سیاست سے علیحدگی کا اعلان کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کے پی سے فضل الرحمان کی جماعت کا بھی مکمل صفایا ہو چکا ہے اور صرف تحریک انصاف بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئی ہے۔ تو یہ ہے ہمارے صحافیوں کی صحافت کا حال، یہ ہے ان کا تجربہ اور غیر جانبداری، اور اسی تجربے کی بنیاد پر کے پی کے حوالے سے خطرناک کھیل شروع کیا جا رہا ہے، اور وہ کھیل یہ ہے: کے پی میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کا انکشاف، بہت زیادہ ٹرن آؤٹ انتہائی مشکوک قرار، الیکشن کمیشن نے تحقیقات شروع کر دی، جلد حقائق سامنے لائے جائیں گے۔ اور یہ واٹس ایپ بریکنگ نیوز غریدہ فاروقی جیسے تمام صحافیوں نے ایک ساتھ دی، جن کی حمایت مریم نواز صاحبہ نے بھی کی، کیونکہ کے پی میں صرف تحریک انصاف ہے، اور اگر پوری کوشش کر کے کسی طرح وفاق میں پی ڈی ایم 2.0 بن جاتی ہے تو کے پی عمران خان کا ہی رہے گا، جس سے حکومت بنانے والوں کو خطرہ رہے گا۔ اس لیے کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ تحریک انصاف سے کے پی کا مینڈیٹ بھی چھین لیا جائے۔ یقین کیجئے ہم آگ سے کھیل رہے ہیں، پہلے سے ہی مسلسل کھیل رہے ہیں، اور یہ مزید خوفناک ہوگا۔ کے پی کا مزاج دوسرا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو تجربہ بلوچستان میں ہو سکتا ہے، اسے کے پی میں کرنا بہت بڑی بے وقوفی ہوگی۔ پہلے سے ہی جو آگ آپ ملک میں لگا چکے ہیں، اس کو بجھانے کے بجائے ایک انتہائی بڑے انتشار کو دعوت دینے کی پوری تیاری جاری ہے۔ یقین کریں اس سے کامیابی حاصل نہیں ہوگی بلکہ مزید نقصان ہوگا۔ آپ ٹائم لائن دیکھ لیں اور خود فیصلہ کر لیں۔ جب عمران خان کی حکومت گرائی جا رہی تھی تو اس نے کہا تھا کہ جن کو لا کر بٹھایا جا رہا ہے وہ حکومت نہیں چلا سکیں گے، نہ معیشت سنبھال سکیں گے۔ کیا ہوا؟ وہی ہوا۔ پھر عمران خان نے کہا کہ انتخابات سے ہی ملک کو تمام مسائل سے نکالا جا سکتا ہے، نگران کچھ نہیں کر سکیں گے۔ کیا ہوا؟ وہی ہوا۔ پھر عمران خان نے کہا کہ آپ جتنا نواز شریف کو ریلیف دیں، اس کو سر پر بٹھائیں، لیکن عوام نہیں مانے گی۔ کیا ہوا؟ وہی ہوا۔ پھر اس نے کہا کہ بھلے پوری پی ڈی ایم جو ہے وہ امپائر اپنے ساتھ میں لا لے، دھاندلی کی کوشش کر لے، انتخابی نشان مجھ سے چھین لے، لیکن جیتنا پی ٹی آئی نے ہی ہے۔ کیا ہوا؟ وہی ہوا۔ اور اب وہ کہتا ہے کہ اگر عوام کا مینڈیٹ نظر انداز کر کے کوئی بھی جو جعلی حکومت ہے وہ بنائی گئی تو اس کا نتیجہ خوفناک ہی نکلے گا، نہ معاشی استحکام آئے گا، نہ سیاسی استحکام۔ تو ہوگا کیا؟ اس کا جواب وہی سوچ لیں جو یہ تجربہ کرنے کی پھر کوشش کر رہے ہیں۔ اور خدا کا واسطہ ہے، میں نگرانوں سے بات کر رہا ہوں، پی ڈی ایم 2.0 سے مخاطب ہوں کہ کے پی کو مت چھڑیں۔ وہاں 100% تحریک انصاف جیتی ہے، اس کو مینج کرنا نہ صرف ناممکن ہوگا بلکہ اس کا رد عمل بھی انتہائی شدید ہوگا۔ رہ گئی غریدہ فاروقی کی صحافت، تو ان کی صحافت کی کتنی اوقات ہے وہ آپ نے ان ٹویٹس میں دیکھ لی، جس میں وہ عمران خان کو سیاسی طور پر ختم شد کر چکے تھے۔ یہ صرف ایجنڈے کے بھوکے ہوتے ہیں، لائن کے محتاج ہوتے ہیں۔ ان صحافیوں سے زیادہ تجربہ کار تو شیر افضل مروت خان نکلا، جس نے پرویز خٹک سے متعلق انتخابات سے پہلے بڑی کوئی عظیم قسم کی پیشن گوئی کر دی تھی۔ دیکھیے، پرویز خٹک نے اپنی پارٹی کا بنیاد رکھتے ہوئے یہ کہا تھا کہ میں پاکستان تحریک انصاف کو توڑوں گا۔ آپ سب کو علم ہے اس کی اپنی صلاحیت گنا توڑنے کی نہیں ہے۔ اس کے بعد بات کر لیں کہ حکومت بنی تو کس کی بنے گی، کیسے بنے گی، اور وہ حکومت کتنی مستحکم ہوگی۔ تو اگر پی ڈی ایم کی حکومت دوبارہ آ بھی جاتی ہے تو محمد مالک صاحب کہتے ہیں حکومت تو بڑھ گئی۔ ایک ایسے وقت میں جب سب سے زیادہ سخت فیصلے لینے کی ضرورت ہوگی تو تاریخ کے سب سے کمزور ترین حکومت بنائی جائے گی، جو ہر معاملے میں بلیک میل ہوگی۔ نون لیگ کو سوچنا پڑے گا کہ واقعی ہمیں یہ حکومت لینی چاہیے بھی یا نہیں۔ یہ ایک ایسا وقت آ چکا ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ میں آنے میں دلچسپی نہیں رکھتا۔ اس کی ایک اور گواہی سینئر صحافی نصرت جاوید صاحب کہتے ہیں کہ نواز شریف اس وقت کسی سے ملاقات کو بھی تیار نہیں ہے۔ ان کا عملی رویہ یہ ہے کہ مجھے کیوں بلایا۔ وہ بس اپنے کمرے میں بند ہوئے بیٹھے ہیں اپنے بھائی اور پارٹی کی لاج رکھنے کے لیے۔ اگر زرداری کے لیول کا کوئی بندہ آ جاتا ہے تو اس سے ملاقات کر لیتے ہیں، ورنہ وہ کسی سے بھی ملنے کو اب تیار نہیں ہے، بلکہ وہ مسلسل یہی کہتے رہتے ہیں، چیخ چیخ کر، آسمان کی طرف دیکھ کر، دیواروں کی طرف منہ کر کے، کہ مجھے کیوں بلایا۔
تو کیا ملا میاں صاحب آپ کو؟ اتنے ننگے ہوئے، اپنے نظریے پر سمجھوتا کیا، بیانیہ دفن کیا، انقلابی سے موچی بن گئے، بھائی کو ڈگیوں میں بٹھا کر پورے ملک کی سیر کروائی، گھٹنے دبوائے، معاملات اللہ پر چھوڑنے کا ڈرامہ کیا، منہ پر پیمپر نما ماسک باندھے باندھے کبھی اس کے در تو کبھی اس کے در بھٹکتے رہے، 2/3 اکثریت کے دعوے کرتے رہے، اپنے ساتھ ساتھ نظام اور کرداروں کو بھی ننگا کیا، پوری قوم کو دکھایا کہ کس طرح جب ریلیف ملنا ہو تو عدالتیں ایئرپورٹ پہنچ جاتی ہیں، لمحوں میں ضمانتیں ہو جاتی ہیں، نئے بھر کیس میں پیروی سے انکار کر دیتا ہے، جج کلین چٹ دے دیتا ہے، جبکہ جو ناقابل قبول ہو اس کو کھانسنے پر بھی سزائے موت دی جا سکتی ہے۔ قوم کی آنکھوں پر سے دہائیوں سے پڑا ہوا پردہ آپ نے اتار دیا، خود کو میاں شریف سے زیادہ حقیقی طور پر ضیاء الحق کا بیٹا ثابت کیا، لیکن ملا کیا؟ 14 سیٹیں، اور اس کے بعد سے جو ہے مسلسل بھیک پر چل رہے ہیں۔ سوچیں اگر 14 سیٹوں کے ساتھ حکومت بنا بھی لی تو ہر دوسرے دن میاں صاحب اس لڑکی کی طرح بلیک میل ہو رہے ہوں گے جس کی تصویریں لڑکے کے پاس ہوتی ہیں اور وہ کہتا ہے کہ بھائی ویڈیو کال پر آ جاؤ۔ اسی طرح میاں صاحب اپنے اتحادیوں کو روزانہ ویڈیو کال پر مجرا دکھا رہے ہوں گے۔ تو سوال پھر وہی آ جاتا ہے نا کہ اتنا سب کچھ کرنے کا کیا فائدہ ہوا؟ آپ شروع ہوئے تھے مجھے کیوں نکالا، اور آپ کی سیاست کا اختتام ہونے جا رہا ہے مجھے کیوں بلایا پر۔ اب آ جاتے ہیں کچھ مزید گواہیوں پر۔ تو بھائی آج عمران خان کی اس بات کی بھی سمجھ آ رہی ہے کہ انتخابات کیوں ضروری تھے۔ ان انتخابات نے بہت کچھ بدل دیا۔ دھاندلی ہوگی تو سب جانتے تھے کیونکہ صدیوں سے ہوتی چلی آ رہی ہے، دہائیوں سے میرا مطلب ہے، لیکن اس قدر گواہیاں آئیں گی، استعفے آئیں گے، یہ معلوم نہیں تھا۔ ایک اور گواہی جو نون لیگ کے اندر سے تحریک انصاف کے حق میں آئی ہے، دیکھیے۔ زه حیران یم چې دا کوم رنګي فارم 45 راغلی بالکل کریکټ او فرست نمبر باندې حامد الحق شیر علي ارباب سیټونه د دې دواړو مبارک شه د دیو حق دی حق یو فارم 45 مطابق الیکشن دی دواړو غټلې دی اب بیمانه سړي چې هار نه تسلیمي۔ اس کے بعد جہلم سے بھی ایک شخصیت جو نون لیگ کا ایم پی بتایا جا رہا ہے، اس کی ویڈیو بھی عمران خان کے حق میں دستبردار ہونے کے حوالے سے وائرل ہو رہی ہے، وہ بھی دیکھ لیں۔ جو کینڈیڈیٹ ملک سے جیتے ہیں جناب یاسر قریشی صاحب، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ لوگوں کی امیدوں پہ پورے اتریں گے۔ جہلم کی عوام بالخصوص پی پی 25 کی عوام نے ان پہ بڑا اعتماد کیا اور ان کو بڑی بھاری اکثریت سے جتوایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اچھے کام کروائے، ان کے لیے دعا بھی ہے۔ دیکھیے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو میری نظر میں منفرد بات تھی نا، وہ یہ ہے کہ اس بار پاکستانی سیاست میں مذہبی جماعتوں نے ایک مثبت کردار ادا کیا ہے۔ پہلے جماعت اسلامی نے جو نہ صرف تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے بلکہ اس کے امیدوار تحریک انصاف کے امیدواروں کی جیت کی گواہیاں دے رہے ہیں۔ حافظ نعیم صاحب نے تو خیر اپنی جیتی ہوئی سیٹ بھی لینے سے انکار کر دیا، اور اس کے بعد ایک دوسرے حافظ صاحب ہیں جن سے متعلق تو میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ ایسا بھی کریں گے۔ حافظ سعد رضوی صاحب جنہوں نے اپنے تمام فارم 45 پی ٹی آئی کو دینے کا نہ صرف اعلان کر دیا بلکہ وہ تو اب مجمع میں اس قسم کی باتیں بھی علل اعلان کر رہے ہیں۔ کیا طاقت ہے تمہاری؟ یہ طاقت ہے کہ رات کے 11 بجے لائٹ بند کر کے، انٹرنیٹ بند کر کے، مواصلات کے تمام نظام بند کر کے اور اندر اسلحہ کے زور پر آ کر رزلٹ کو چینج کروانا، یہ طاقت ہے؟ یہ طاقت نہیں ہے، یہ غنڈہ گردی ہے، یہ بدماشی ہے، یہ سراسر زیادتی ہے۔ اگر اس طاقت کے بلبوتے پر آپ کو یہ یقین ہو گیا ہے کہ آپ ملک کو چلا لیں گے، آپ نظام کو درست کر لیں گے، آپ حکومت بنا لیں گے، تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہم ایسی طاقت کو اپنے باؤ بوٹ کی نوک ٹھوکر کے اوپر رکھتے ہیں۔ کم از کم میرے لیے یہ سب سے بڑا سرپرائز تھا کہ حافظ سعد رضوی صاحب اس طرح کا یو ٹرن لیں گے اور مکمل تحریک انصاف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، اور میرے ساتھ ساتھ شاید یہ مزید کچھ لوگوں کے لیے سرپرائزنگ بھی ہوگا۔ اس کے بعد عمران خان کے لیے اس وقت جو دو مضبوط پلر ہیں وہ بھی مذہبی جماعتیں ہیں، ایک مجلس وحدت مسلمین اور دوسری جماعت اسلامی، جن کی مدد سے تحریک انصاف حکومت بنا سکتی ہے، چاہے وہ وفاق میں ہو یا کے پی میں۔ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب انتہائی بہادر اور بااصول شخصیت جو مسلسل عمران خان کے ساتھ کھڑے رہے اور ڈٹے رہے۔ لبرل اور سیکولر جماعتوں سے زیادہ اس وقت شاید میری زندگی میں
پہلی بار مذہبی جماعتوں نے پاکستانی سیاست میں وہ کردار ادا کیا ہے جو کوئی نہ کر سکا، جس کی ان سے توقع بھی نہ تھی، کیونکہ آج سے پہلے تک مذہبی جماعتوں کو اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار سمجھا جاتا تھا، اور کہا یہ جاتا تھا کہ جب اسٹیبلشمنٹ کو پریشرائز کرنا ہوتا ہے تو اس کے لیے انہیں پریشر گروپ کے طور پر مذہبی جماعتیں بنائی ہیں، جس کا وہ ثبوت دیتی بھی رہی ہیں مذہبی جماعتیں وقفے سے۔ اس کے بعد مفتاح اسماعیل صاحب بھی عمران خان کے حق میں بول پڑے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے واقعی کمال کر دیا ہے، نواز شریف اگر یہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی سیٹیں زیادہ ہیں، اس کو حکومت بنانی چاہیے تو ان کی عزت بڑھ جاتی ہے، اور میرے مطابق تھوڑی بہت رہ جاتی، کیونکہ عزت اس کی بڑھتی ہے جس کی ہوتی ہے، تو جو چیز ہے نہیں وہ بڑھے گی کیسے۔ اس کے بعد عاصمہ شیرازی جو انتخابات سے پہلے مسلسل نون لیگ اور نواز شریف کی حمایت کرتی رہیں، وہ آج کہہ رہی ہیں کہ جو سیاست پہلے ہوتی تھی اب اس کا دھارا بدل گیا ہے، سیاستدانوں کو کہنا پڑ رہا ہے کہ اب وہ مزید سیاست نہیں کر سکتے، اسٹیبلشمنٹ مخالف ہو یا جماعت مخالف، ووٹ بہرحال اینٹی پڑا ہے۔ کب تک ایسا ہوتا رہے گا کہ انتخابات کے نام پر آپ پہلے ہی فیصلے کر لیں؟ مان لیں یہ بدلا ہوا پاکستان ہے جہاں 2.5 کروڑ نوجوان ووٹر ہے، انتخابات اب مسائل کا حل نہیں، یا آپ فیصلہ کر لیں کہ اس ملک میں جمہوریت نہیں چلانی اور فیصلے بند کمروں میں کرنے ہیں، عوام کے ووٹ اور مینڈیٹ کا احترام کرنا ہوگا۔ تو میرے عزیز ہم وطنوں، کنکلوژن یہ ہے کہ الیکشن ضروری اس لیے نہیں تھے کہ تحریک انصاف جیتے، بلکہ الیکشن اس لیے ضروری تھے کہ پوری دنیا کو پتہ چل جائے، ہر خاص و عام پر روزے روشن کی طرح عیاں ہو جائے، جو لوگ نون لیگ کی حمایت کر رہے ہیں ان کی بھی آنکھیں کھل جائیں، نظام اس حد تک ننگا ہو جائے کہ کوئی بھی اس ننگے پن کو اون کرنے سے پہلے 10,000 بار سوچنے پر مجبور ہو جائے۔ ان انتخابات کے ذریعے عمران خان پاکستان کے ہر فرد کو یہ بتانے میں کامیاب ہو گیا، چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہو، کہ تم نہ میری مخالفت کر رہے ہو نہ نواز شریف کی حمایت، بلکہ تم مخالفت کر رہے ہو سیاسی اور معاشی استحکام کی، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کی، پائیدار اور مضبوط جمہوریت کی، آئین اور قانون کی حکمرانی کی، اور تم حمایت کر رہے ہو مینڈیٹ پر ڈاکے کی، ایک جعلی اور کمپرومائزڈ کٹ پتلی کی، نظریہ ضرورت کی۔ یقین کریں علاقے فتح کرنے سے کہیں زیادہ بڑی فتح ذہن اور دل فتح کرنا ہے، جو کہ عمران خان پہلے بھی کر چکا تھا، اور ان انتخابات نے تو اس پر مہر لگا دی ہے۔ باقی رہ گئی دھاندلی تو جناب شوق سے کیجئے، یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔